قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ بے شک وہ دلوں کے تقوی والے لوگ ہیں، کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اور اس موضوع پر پہلے بھی ہماری کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے وقتاً فوقتاً، لیکن کیونکہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، طرح طرح کے فتنے اس زمانے میں امڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کے اندر ذوق ختم ہو رہا ہے، دینی جذبہ، عمل کا جذبہ یہ ختم ہو رہا ہے۔ دینی عملی اعتبار سے مسلمانوں کے اندر کافی زیادہ سستی، کاہلی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جانتے نہ جانتے، لاشعوری کے اندر یا بے توجہی کے اندر یا سستی اور غفلت کی وجہ سے، کہ جس کا گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور بسا اوقات ایمان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید فرقان حمید کا ادب نہیں کیا جاتا، بہت کم۔ ویسے قرآن مجید اگر گر جائے تو لوگ آ کر پوچھتے ہیں، جی قرآن مجید گر گیا، اس کا کیا ہدیہ ہے، کیا صدقہ دینا ہے ہم نے؟ تو قرآن مجید اگر شہید ہو جائے، اس کے اوراق ہیں، اس کے اوپر 2 گتے لگے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی اور اوراق ہیں کہ جن میں قرآن مجید کی آیتیں لکھی ہیں، تو وہ ہم ایک شاپر میں ڈال کے جہاں مرضی پھینک دیں، یہ کوئی ادب نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ آگے 1-2 باتیں میں آخر میں کروں گا، اس سے پہلے اس موضوع کے متعلق جو شرعی حکم ہے وہ آپ نے سماعت فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں وہ دلوں کے تقوی والے ہیں، ان کے دلوں کے اندر تقوی ہے، اور جو اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم نہیں کرتے، ان کے دلوں کے اندر تقوی نہیں ہے۔ اگر ہے تقوی تو ان کے پاس تقوی بناوٹی ہے، تصنع ہے، ریاکاری ہے، سامنے صرف تقوی ہے لیکن دلوں کے اندر تقوی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کے اندر تقوی ہے کہ جن کے دلوں کے اندر حقیقی تقوی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اجمع المسلمون علی وجوب صیانت المصحف و احترامی، فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر، تمام مسلمانوں کا، تمام علماء بزرگان دین کا، کہ قرآن مجید فرقان حمید کا احترام کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں پر لازم ہے۔ یعنی قرآن مجید کے نسخے کی، قرآن مجید کے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جس کاغذ پر، جس ورقے پر، اس کا احترام تو اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بغیر وضو کے آپ اسے چھو تک نہیں سکتے، بغیر وضو کے قرآن مجید کہ اس کاغذ کو، اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حالانکہ گتا تو ایک عام گتا تھا، لیکن اس کی نسبت جب اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوئی، اس کا مقام و مرتبہ اتنا عظیم ہو گیا کہ اب اس گتے کو بھی بغیر وضو کے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسے مس نہیں کر سکتے، کیونکہ اب یہ چیز عام نہیں رہی بلکہ اللہ کی نشانی میں سے ہے، اللہ کے شاعر میں سے ہو چکی ہے، اس لیے اب اس کی تعظیم، اس کا ادب، اس کا احترام لازمی اور ضروری ہے۔ ادب لازمی ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت
ابن ابی شیبہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، اس کے علاوہ معجم صغیر کے اندر بھی امام طبرانی نے یہ حدیث پاک روایت کی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من کتاب یلقا بمدیعۃ من الارض الا بعث اللہ الیہ ملائکۃ یحفونہ باجنحتہم ویقدسون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جب ایسا کاغذ کا ٹکڑا، ایسا کوئی کتابچہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو، اللہ کا کلام لکھا ہو، قرآن لکھا ہو یا خالی اللہ کا نام لکھا ہو یا کوئی مقدس نام لکھا ہو، تو اللہ کا نام صرف اللہ نہیں ہے، لفظ اللہ یہ نہیں ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کتنے موجود ہیں۔ وہ ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کے شروع میں آخر میں دیکھیں تو وہ لکھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں صفاتی نام، تو یہ سارے اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان سب ناموں کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، ادب کرنا، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی ایسا کاغذ کا ٹکڑا کہ جس پر نام لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ زمین پر پڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے آ کر اس نام کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اسے ڈھانپ لیتے ہیں اور اسے پاکیزہ کرتے ہیں، حتیٰ یبعث اللہ الیہ ولیا من اولیاء، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں میں سے کسی اپنے ایک ولی کو بھیجتا ہے۔ اب ولی کا معنی یہاں عام ہے، یعنی ولی کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ کہ اللہ کا دوست، تو ہم نے تو ولی ایک مخصوص طبقے کو سمجھ لیا ہے، نہیں، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہو۔ جب ولی کا لفظ آئے تو ہمارے ذہن کے اندر صرف وہ پیر جاتے ہیں کہ جو آستانوں کے مالک ہیں۔ آپ بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، کتنے ہوں گے ایسے اللہ کے ولی کے جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ ولی کا معنی ہے اللہ کا دوست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے ایک دوست کو، اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کو بھیجتا ہے، اپنے ایک پسندیدہ بندے کو بھیجتا ہے، اور وہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھاتا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اسے اٹھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَرْفَعُ مِنَ الْأَرْضِ، وہ زمین سے اٹھاتا ہے، وَمَنْ رَفَعَ كِتَابًا مِنَ الْأَرْضِ فِيهِ اسم من اسماء اللہ تعالی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس شخص نے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کوئی ایک اسم کسی کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہو، اسے بلند جگہ پر رکھے، ادب والی جگہ پر رکھے، تعظیم والی جگہ پر رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع اللہ تعالی اسمہ فی علیین، اللہ تعالیٰ اس کا نام علیین کے اندر بلند فرما دیتا ہے۔ ایک تو اس کا نام علیین میں صرف لکھ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کا نام ٹاپ پر ہو جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے علیین کے اندر۔ اور علیین کہا کیا چیز ہے، کیا مقام ہے؟ علیین وہ جگہ ہے جس جگہ پر ایمان والوں کی روحیں جمع ہوں گی، اور جہنمیوں کی جہاں پر روحیں اکٹھی ہوں گی اسے سجین کہتے ہیں۔ جہاں پر ایمان والے اکٹھے ہوں گے وہ علیین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا نام علیین میں لکھ دیتا ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ علیین میں لکھ دیتا ہے۔ اور ایک تو یہ نفع اسے ملتا ہے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَفَّفَ عَنْ وَالِدَيْهِ الْعَذَابَ وَإِنْ كَانَ كَافِرَيْنِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے والدین سے عذاب کو ہلکا فرما دیتا ہے اگرچہ اس کے والدین کافر کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی، اللہ کے کلام کی جس کاغذ کے ایک ٹکڑے میں لکھے ہوں اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا، دو فائدے اس کے دنیا کے اندر مل جاتے ہیں۔ ایک فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام علیین میں بلند لکھ دیتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ اسے مل جاتا ہے۔
اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگرچہ اس کے والدین کافر کیوں نہ ہوں، اگر مسلمان ہو تو بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن اگر کافر ہی ہوں اس کے والدین، جس نے اللہ کے نام کی تعظیم کی، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی عذاب کو ہلکا فرما دیتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ زندہ لوگوں کے کسی عمل اور فعل کی وجہ سے عذاب ہو بھی سکتا ہے، عذاب میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کے عذاب میں کمی ہو جائے تو کم از کم یہ عمل کر لیا کریں کہ جہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کا کوئی پیج دیکھیں، کوئی آیت لکھی دیکھیں، پڑی ہوئی ہے، نیچے بے ادبی والی جگہ پر یا اللہ کا نام، آج کل تو بہت زیادہ بے ادبی ہو رہی ہے، بہت زیادہ، اور مسلمانوں کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو ہلکا سمجھ کے اور ایک نارمل سی بات سمجھ کر دیکھ کر بھی کئی مرتبہ مسلمان گزر جاتے ہیں، توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ حالانکہ شرعی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے، یہ کافی لمبی عبارتیں ہیں، حوالے میرے پاس موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے تو خلاصہ ایک بیان کر رہا ہوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو، اللہ کے نام کو ہلکا سمجھنا، ہلکا جاننا، کہ لِأَنَّهُ تخفیف و تخفیف الانبیاء کفر بلا شک، کہ کسی تخفیف کہتے ہیں نا جی فلاں کام کے اندر آپ تخفیف کریں، اسے ہلکا کریں، اس میں کمی کریں، تو تخفیف کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو ہلکا لینا، ایک عام لینا، نارمل لینا۔ تو ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کو یا انبیاء کے نام کو ہلکا سمجھ لینا، تخفیفاً، کوئی نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، یا صرف دیکھا ہے کہ نام لکھا ہے اللہ کا یا کسی نبی کا نیچے پڑا ہوا۔ ہمارے بزرگان دین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ حروف تہجی کا اعتبار ہے، کچھ بھی لکھا ہے اسے ادب والی جگہ پر رکھیں، کہ یہ حروف ہیں، انہی سے لفظ بنتے ہیں، انہی سے کلمے بنتے ہیں آگے، اس لیے ان کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں پر قرآن کی آیت لکھی ہے، اللہ کا نام لکھا ہے، اللہ کے نبیوں کا نام لکھا ہے، تو ان کا ادب اور احترام کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کسی کی نگاہ سے گزرا اور ہلکا جان کر گزر گیا، کوئی اس کی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ اسے اٹھا لوں، ادب والے مقام پر رکھ دوں، ادب والی جگہ پر رکھ دوں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ بغیر شک کے، بغیر کسی اختلاف کے ایسا شخص کافر ہو جائے گا، ایمان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے حالات کیا ہیں، آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ باقی ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، ہر چیز کے لیے ہم چست ہیں، بڑی محنت سے تگ و دو سے ہم ہر کام کرتے ہیں دنیا کا، لیکن جب ہی باری دین کی آتی ہے اس وقت غفلت، سستی ہمارے پاس ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ مثال کے طور پر میلہ آیا ہے، سارے بھاگ کر جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، بچوں کے لیے بچے ہیں نا، سب جائیں گے، ٹائم بھی نکل آئے گا، پیسے بھی نکل آئیں گے، سارا کچھ، سب جائیں گے ہم۔ لیکن اگر کوئی دینی معاملہ ہو، مثال کے طور پر آج اگر کہا جائے کہ جی کچھ قرآن مجید کے شہید ہوئے نسخے ہیں، انہیں دفن کرنا ہے، دو چار جوان آ جائیں قبرستان میں، اسے اچھے طریقے سے ادب سے دفن کر دیتے ہیں، تو کسی کے پاس چاہے ٹائم نہ ہو، کیونکہ ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ ہوتا کیا ہے ہمارے گھروں کے اندر اکثر و بیشتر جگہوں پر کہ گھر کے اندر قرآن مجید شہید ہو گیا، تو شرعی حکم کیا ہے کہ ایسے اوراق ہیں، انہیں آپ یا گھر میں ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں بے ادبی نہ ہوتی۔ اگر گھر میں نہیں رکھ سکتے یا پڑھنے کے قابل نہیں ہے، کچھ ایسے مسائل ہیں، تو پھر اس کا جو صحیح طریقہ ہے، جو بہترین طریقہ، ایک دو طریقے اور بھی ہیں لیکن وہ ذرا صحیح نہیں ہے، بعض نے اختلاف کیا ہے، لیکن متفقہ جو علماء کا، بزرگان دین کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں کو ایک قبر بنائیں، جیسے ایک مسلمان کے لیے قبر تیار کرتے ہیں، اور اس قبر کے اندر اسے دفن کریں، ایسی جگہ پر کہ جہاں پر اس قبر کی بے ادبی نہ ہو، یا تختی لگا دیں، اس پر لکھ دیں
کہ اس میں قرآن مجید دفن ہے تاکہ کوئی اوپر سے گزرے نہ، اس قبر پر چڑھے نہ، ویسے بھی قبر پر چڑھنا منع ہے، لیکن جب قرآن مجید دفن ہو تو ان کا ادب و احترام مزید بڑھ جاتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر قرآن مجید یا اس طرح کے کچھ اوراق شہید ہو جائیں، ان کا شرعی حکم یہ ہے انہیں دفن کریں، ان کی تدفین کریں، اور ایسے انداز میں کریں کہ جیسا کہ ہم میت کی کرتے ہیں اسی انداز سے، کہ اس پر قرآن مجید کے اوپر مٹی بھی نہ جائے، نئے کپڑے کے اندر اچھے طریقے سے لپیٹ کر جیسے میت کو لپیٹتے ہیں، اور اس کے بعد اوپر سے پڑی وغیرہ یا اینٹیں وغیرہ لگا کے دفن کریں تاکہ مٹی اور گرد و غبار بھی اندر نہ جائے۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید یا اس طرح کی اور بھی جو چیزیں ہیں انہیں دفن کرنے کا اور تعظیم کا صحیح حق اسی کے اندر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ 300 روپیہ ہم ماہانہ مسجد کمیٹی کو دیتے ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کے اندر مسجد کمیٹی نے سارے ہمارے ٹھیکے اٹھا لیے، ہمارے بچے بھی پڑھیں گے 300 کے اندر، نمازیں بھی ہم جا کر مسجد میں پڑھیں گے، پنکھے بھی اے سی بھی چلائیں گے، ساری مسجد کی سہولیات، پانی بھی مسجد سے میسر، ہر چیز مسجد سے ہمیں ملے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ جی قرآن مجید گھر میں شہید ہو گیا، کچھ نسخے گھر میں ہیں یا جو دعائے نماز ہے کچھ بھی ہے، اس کی چوڑ بنائی شاپر میں ڈالے، جی مسجد میں رکھ کے آؤ۔ یہ ادب نہیں ہے۔ آپ جا کر مدرسے کی حالت دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ جا کر دیکھیں، کئی مرتبہ میں دفن کرا چکا ہوں، کئی مرتبہ دیکھا ہے بچے آ کر مسجد میں رکھ کر چلے جائیں، مدرسے میں رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی ایمان ہے تو جو سن رہے ہیں، چاہے وہ مائیں بہنیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خود انہیں ٹھکانے لگائیں۔ یہاں پر اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، کون انہیں سنبھالے، کون بار بار دفن کرے؟ سارے گناہ گار ہوتے ہیں اس میں۔ مسجد اس لیے نہیں بنائے گی کہ آپ شہید، یا مدرسہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ جتنے قرآن مجید شہید ہیں آپ مسجد میں مدرسے میں رکھ کے جائیں۔ یہ شرعی حکم نہیں ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ آپ ان کو ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، شعور کے ساتھ انہیں دفن کریں۔ نیچے قرآن مجید جتنے شہید بہت زیادہ ہوئے ہیں، حالانکہ کافی بوریوں میں بھی ڈالے ہیں، الماریوں بھی رکھے ہیں، لیکن اس کے بعد شہید ہیں۔ کبھی ادھر قرآن مجید کے اوراق جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ پورے گراں کا مسئلہ ہے۔ ایسا نہ کریں خدا را، نہ یہ میری ڈیوٹی ہے، نہ یہ مسجد کمیٹی کی ڈیوٹی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کا، کہ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ایسا کریں۔ آج اگر ہوتا کیا ہے کہ کسی غیر مسلم نے قرآن مجید کو آگ لگا دی، بے ادبی کر دی، تو وہاں ہم سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمارے گھر کے اندر قرآن مجید کی بے ادبیاں ہو رہی ہیں۔ یہ منع نہیں ہے کہ ہم کیوں کھڑے ہوئے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن کم از کم ہم اپنے گھر میں تو دیکھیں ہم کتنا ادب کرتے ہیں قرآن کا، قرآن کے الفاظ کا۔ جس قرآن کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس قرآن مجید کو ہم نیچے پھینک دیں، ایسے پھینک کے چلے جائیں، میت کی چارپائی میں پڑے ہیں، کبھی کہاں پڑے ہیں، کبھی کہاں پڑے ہیں۔ یہ شرعی حکم بتا رہا ہوں۔ اگر ہم نے اسے ہلکا سمجھ کر ایسا کرتے ہیں تو پھر ایمان ہی نہیں ہے ہمارا۔ ایک اور بات، ایک اور حدیث مبارکہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ ویسے اس پر دلائل اور بھی بہت ہیں، احادیث بھی بہت ہیں، صرف ایک سمجھدار کے لیے اتنی باتیں کافی ہوتی ہیں۔ نبی کریم یعنی اگر ہم ادب کریں گے تو کتنا اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا کہ اصل اللہ میاتی سنہ، جس نے اللہ تعالیٰ کی 200 سال نافرمانیاں کی تھی۔ کتنے سال؟ 200 سال تک اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ثم مات، اس کے بعد فوت ہو گیا۔ فاخذوا فالقوه علی مزبلہ، لوگوں نے اسے دیکھا کہ ساری زندگی اس نے کوئی سیدھا کام کیا نہیں، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کی۔ انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا، دعا نہیں کی، اسے اٹھا کر ایک کوڑے کرکٹ والی جگہ پر پھینک دیا۔ حضور کا فرمان یہ سنا رہا ہوں، کوڑا کرکٹ والی جگہ پر پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا جائیں اسے اٹھائیں، اس بندے کو
اور اس کی فصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں۔ قالا یا ربی بنو اسرائیل شاہدوا انہ عصاک میت سنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ پورے بنی اسرائیل یہ گواہی دیتے 200 سال ہو گئے یہ تیری نافرمانیاں کر رہا ہے، اور آپ ہیں کہ اسے کوڑے کرکٹ والی جگہ سے حکم دے رہے اللہ کے نبی کو کہ ان کی نماز جنازہ پڑھے، وجہ کیا ہے؟ تو بہرحال المختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ مجھے یہ بندہ بہت پسند ہے، کیوں؟ کلما نشر التوراۃ، کہ جب بھی یہ تورات کو کھولتا، ونظر الی اسم محمد، اور نظر ہوتی اس کی جیسے ہی دیکھتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، جیسے ہی تورات کھولتا اور دیکھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جیسے ہی نظر پڑتی کیا کرتا؟ قبلہ ووضع علی عینیہ، بوسہ دیتا اپنی آنکھوں پر لگاتا، بوسہ دیتا آنکھوں پر لگاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشکرت لہ، میں اس کے اس عمل کی قدردانی کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے اس کے اس عمل کی، اس تعظیم کی، اس احترام کی قدردانی کرنا چاہتا ہوں۔ وغفرت ذنوبا، اللہ فرماتا ہے میں نے سارے اس کے گناہ بخش دیے، اے میرے موسیٰ میں نے سارے گناہ بخش دیے ہیں۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ تعظیم، احترام اللہ کے نبیوں کا، ان کے ناموں کا، اللہ کے ولیوں کا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، خدا کی قسم بندہ جتنا بڑا گناہ گار ہو ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ ایسے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے بے ادبی ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی اگر بے ادبی کی جائے تو اس سے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، پھر بندہ کسی کھاتے کا نہیں رہتا، نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے، دنیا بھی اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے با ادب بنے، بے ادب نہ بنے۔ تو تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس قرآن مجید شہید ہو جاتے ہیں انہیں دفن کریں، انہیں دفن کا اہتمام کریں، اسے مسجد میں نہ رکھیں، مدرسے میں نہ رکھیں۔ میں لفظ وہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ لفظ بھی بے ادبی ہے پھینکنے کا، کہ یہ ادب والی چیزیں ہیں، لیکن لوگ پھینک کر چلے جاتے ہیں، لوگ پھینک کر چلے جاتے ہیں، یعنی اس انداز سے رکھ کر چلے جاتے ہیں کہ بے ادبی کا انداز ہے۔ ایسا نہ کریں، اپنے ایمانوں کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔